بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے چاہ رہا ہوں جسے جان کر شاید آپ کی نیندیں اڑی کی اڑی رہ جائیں گی، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ سنا، اگر آپ نے یہ نہ جانا تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی وہ رحمتیں جو آپ کی جھولی میں برسنے والی تھی وہ کسی اور کے نصیب میں چلی جائیں گی۔ جمعہ کا دن وہ دروازہ ہے جو رب کی نعمتوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اس دن کو بھی معمولی سمجھ کر گزار دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں کشادگی نہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں۔ اگر آپ نے آج بھی جمعہ کے دن کی 3 بڑی خیراتیں نہ کی تو تیار رہیے، ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے سے پہلے لوٹ جائیں، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوا میں اڑ جائے اور آپ کا نصیب دوسروں کے قدموں میں بچ جائے۔ ہاں، یہ وہ دن ہے جو قسمت بدل سکتا ہے اور یہ بھی وہ دن ہے جو قسمت بند کر سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے ایک فیصلے پر موقوف ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صدقہ کریں گے تو دولت کی بارش ہوگی، غفلت کریں گے تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنہیں اگر آپ نے آج بانٹ دیا تو کل زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی قسمت کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ محرومی سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں جنہیں جان کر آپ کانپ جائیں گے، شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گے اور شاید دل چیخ چیخ کر پکارنے لگے گا کہ کاش یہ سب پہلے ہم جان لیتے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس دن اگر کوئی بندہ خلوص سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو۔ اور وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر بھی اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول بھی کی گئی، اسی دن ان کی روح قبض بھی کی گئی اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ یہ دن وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرامت محمدیہ کے لیے چنا۔ اس دن کی شان ایسی ہے کہ جتنے فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتے اتنے جمعہ کے دن اترتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں کہ یہ بندہ کب آیا، کتنے وقت پہلے آیا اور کس نیت سے آیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے خود بھی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچو کیسا دن ہے کہ خود فرشتے بھی خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن صرف عبادت کا موقع نہیں بلکہ یہ بخشنے کا بازار ہے، جنت کا دروازہ ہے، نعمتوں کا بارش کا وقت ہے۔ اگر آپ اس دن کو غفلت سے گزاریں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ دن ہے جو تقدیروں کے پلٹنے، رزق کے دروازے کو کھلنے والوں کے دلوں کی صفائی، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اور جو عورت اس دن کو ضائع کر دے وہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں دفن کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو صدقے کی وہ فضیلت بتاتا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھے، عقل دنگ رہ جائے اور آنکھیں اشک ہو جائیں۔ صدقہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، قسمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر ابھر آتا ہے۔
میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص صرف کسی محتاج کی مدد نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی غریب کو روٹی دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس وقت زمین پر ایک ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، مگر آسمان پر اس کے لیے خزانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صدقہ دو، اس سے بدن کی بیماری، دل کی سختی اور قسمت کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ ایسا عمل ہے جو گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے خزانے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ صدقہ دینے والا انسان کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہو یا زیادہ، رب اسے اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، آپ کا مسکرانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو پانی پلانا، یہ سب صدقہ ہے۔ مگر جمعہ کا دن دیا گیا ہے صدقہ اس عرش والے کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن بخشش کا، رحمت کا، قبولیت کا دن ہے۔ جو عورت جمعہ کے دن صدقہ دیتی ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی دنیا سنوارتی ہے بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی اپنے لیے نور جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، صدقہ دی، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ روٹی کسی کے لیے جنت کی سیڑھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے رضا الہی کا سبب۔ چلو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا جمعہ کے دن صرف صدقہ دینا نہ صرف آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے بلکہ آپ کی دکھی زندگی کو جنت کے باغ میں بدل سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے پانی۔ جی ہاں، پانی کا صدقہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پانی وہ نعمت ہے جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے گھونٹ کی صورت میں، کبھی وضو کے قطرے کی شکل میں، کبھی نل سے بہتے ہوئے دیکھتے ہوئے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہی پانی جب کسی پیاسے کو دیا جائے تو یہ قطرہ قطرہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم نبی پاک نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو، پرندوں کو، زمین کے ہر جاندار پر رحمت بن کر برستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی صرف زندگی کی بنیاد ہے، اور جو اس بنیاد کو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے اللہ اس کی زندگی کو با مقصد، با برکت اور محفوظ بنا دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ فرض کریں کہ ایک عورت ہے جس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نلکا ہے۔ روز گرم دوپہر میں محنت کش مزدور وہاں آ کر پانی پیتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ بھی آتا ہے اور کبھی کوئی پیاسا پرندہ۔ وہ عورت وہاں ایک ٹھنڈا کولر رکھ دیتی ہے۔ اسے شاید لگتا ہے کہ یہ معمولی سا عمل ہے، مگر روزانہ درجنوں پیاسے کولر سے پانی پی کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں روزانہ سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ پانی کو صرف اپنے گھر تک محدود رکھتی ہے، اس کے دروازے پر ایک پیاسا گزرے مگر وہ پانی نہ دے، وہ عورت کبھی جان بھی نہ پائے گی کہ ایک دکھی پیاسا گزر کر رب کے عرش تک اس کی شکایت لے گیا۔ یہی فرق ہے میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ پانی کا صدقہ دینا ایسے ہے جیسے صحرا میں کسی کو زندگی دے دینا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو پانی پلایا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے ایسی پیاس سے بچا لے گا جس سے لوگ نڈھال ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف پیاس ہو، زبان خشک ہو اور پیاس کی شدت سے آنکھیں باہر نکل رہی ہوں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹھنڈے چشمے سے سیراب کرے
تو آج ابھی اسی جمعہ کے دن ایک گلاس پانی کا صدقہ دے کر وہ چشمہ خرید لیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں نیتیں نیکی میں بدلتی ہیں، بوند بوند بخشش میں ڈھلتی ہے، ہر گھونٹ جنت کا راستہ بناتا ہے۔ بس آپ کا دل چاہیے، باقی سب اللہ کی رحمت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سچی مگر حیرت سے لبریز کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، روح کو لرزا دے، آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس رب کے نظام کی ایک جھلک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ قطرہ آب ہو یا دل کی ٹوٹتی ہوئی آہ۔ کہا جاتا ہے ایک بستی میں ایک عورت تھی، بظاہر عام سی، خاموش سی، لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ہر جمعہ کے دن اپنے دروازے پر ایک مٹکا رکھتی جس میں ٹھنڈا پانی بھرتی اور روز کچھ نہ کچھ پیاسوں کے لیے مہیا کرتی۔ کبھی محنت کش مزدور آ جاتے، کبھی راہ گیر آ جاتے، کبھی بچے اور کبھی جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو جاتے، مگر اس کے محلے میں کچھ ایسی زبانیں بھی تھیں جو ہر نیکی کو تنگ دلوں کی نظر سے تولتی ہیں۔ ایک عورت جو ہر وقت دوسروں کے اعمال پر طنز کرتی تھی، اس نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا ایک مٹکے سے جنت خرید لائی جائے گی؟ وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ وہ خاموش عورت اپنی عادت پر قائم رہی اور وہ طنز کرنے والی عورت اپنی باتوں پر قائم رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب دونوں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ طنز کرنے والی عورت کے جنازے پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ چہرے پر سکون، نہ ماحول میں راحت، اور دوسری عورت جس کے ہاتھوں میں صرف ایک مٹکا تھا، اس کے جنازے میں عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی، عجب سا نور تھا، جیسے آسمان سے کوئی رحمت اتر رہی ہو۔ مگر اصل منظر تو قبر میں کھلا جب کسی نیک بندے کو خواب میں وہ عورت دکھائی دی جو پانی کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بخش دیا گیا ہے۔ رب نے فرمایا، تو نے میری مخلوق کو سیراب کیا، میں تجھے اپنے قرب سے سیراب کروں گا۔ تو نے ہر جمعہ کو اپنے دروازے پر پانی رکھا، آج میں جنت کے دروازے تجھ پر کھولتا ہوں۔ اور وہ عورت جو طنز کیا کرتی تھی، اس کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کاش میں بھی ایک مٹکا رکھ لیتی، ایک بوند کسی کے لبوں تک پہنچا دیتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچیے، ایک مٹکا، ایک بوند، ایک نیت، وہ سب کچھ بدل گیا جو ہم مال اور دولت سے بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ رب کے یہاں نیت کا تو بڑا نازک ہے، مگر انصاف کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ جمعہ کے دن پانی کا صدقہ صرف کسی کو سیراب نہیں کرتا، بلکہ قبر کو بھی ٹھنڈک دے جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کے صدقے کی جو اگر جمعہ کے دن اللہ کے نام پر دے دی جائے تو وہ چیز نہ صرف آپ کے دل سے بخل کو ختم کرتی ہے، بلکہ آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، بار بار آنے والی مصیبتوں کو ایسے بھگا دیتی ہے جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ چیز ہے چینی۔ جی ہاں، وہی میٹھی چینی جو آپ روز چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھے پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ شاید کبھی خیال بھی نہ آیا ہو کہ یہی چینی کسی دن کسی بھوکے کے یا محتاج کو صدقے میں دینا کیسا زبردست عمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ چینی صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت کی مٹھاس اللہ کو سونپتے ہیں، اور جب نیت صاف ہو تو دل کی سختی بھی نرم پڑ جاتی ہے، زبان کی تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں گھلتی مٹھاس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ اور میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کے نصیبوں کی دیواریں ہلا سکتا ہے تو کیا یہ عمل معمولی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مٹھاس ہے
جو صرف زبان پر نہیں قسمت پر بھی اثر ڈالتی ہے، مگر اگر آپ اسے روک لیں، جمع کر لیں یا بخل میں مبتلا ہو جائیں تو یہی چینی آپ کی زندگی میں تلخی بھر دیتی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی جھگڑوں کی شکل میں، کبھی بدگمانیوں کی شکل میں۔ اللہ کی راہ میں دینا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجارت ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری محترم عزیز بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس نے زندگی بھر گھر میں میٹھا کھایا، مہمانوں کی خاطر تواضع تو کی، مگر کبھی اللہ کی راہ میں ایک چمچ چینی بھی نہ دی۔ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی تھی، مگر سکون نہیں تھا۔ شوہر کے ساتھ بات بات پر جھگڑا، بچوں کے دل میں رحم نہیں، مہمان آتے تو دل گھبرا جاتا۔ ایک دن ایک بزرگ عورت نے اسے کہا، بیٹی اپنے گھر سے میٹھے کا صدقہ دے، رب تیرے رشتوں میں سیری ڈالے گا۔ اس نے پہلی بار ایک فقیر کو چینی دے کر رخصت کیا اور اس دن کے بعد گھر میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عورت خود بھی حیران رہ گئی۔ شوہر کے لہجے میں نرمی، بچوں کی زبان پر محبت، مہمانوں کی آمد پر دل کی خوشی، یہی وہ اثر ہے ایک چھوٹے سے عمل کا جو آپ کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ تو سوچو مت، جمعہ کے دن چینی کا صدقہ دو اور اپنی قسمت کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دو۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری محترم عزیز بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں جس کا جمعہ کے دن صدقہ دینا آپ کی زندگی میں ایسی چمک، ایسی روشنی، ایسی برکت، ایسا نور، ایسے بے حساب رزق کی بارش لا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ اور وہ چیز ہے کھجور۔ جی ہاں، وہی کھجور جو آپ کے کچن میں شاید پڑی سوکھ رہی ہو یا مہمانوں کے لیے سنبھال کر رکھی ہو، مگر اگر وہی کھجور آپ کسی بھوکے کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو، کسی مجبور کو، کسی حاجت مند کو اللہ کے نام پر دے دیں تو وہ آسمانوں میں بھی ایسی گونج پیدا کرتی ہے کہ ملائکہ اپنے پر سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ کھجور وہ واحد پھل ہے جو انبیاء کی خوراک ہے۔ حضرت مریم کے درد کے وقت جنت سے کھجور اتری۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا پہلا انتخاب یہی کھجور تھا، اور میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرے اس کے جسم سے دوزخ کا اثر ایسے نکلتا ہے جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے۔ کھجور کا صدقہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں گڑی ہوتی ہیں۔ جو عورت جمعہ کے دن ایک کھجور خلوص سے صدقہ کرتی ہے اس کے لیے رب فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے، دیکھو میری بندی نے میری رضا کے لیے وہ چیز دی جسے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا، میں اس کے رزق میں وہ برکت ڈالوں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے ایک بار ایک بزرگ نے خواب میں جنت دیکھی جہاں ایک عورت کو سونے کا محل ملا ہوا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیا عمل ہے؟ جواب آیا، اس نے ہر جمعہ کو صرف ایک کھجور کسی یتیم کو صدقہ دی تھی۔ ہر کھجور پر رب نے اس کے لیے ایک جنتی درخت لگا دیا تھا۔ تو سوچو ایک چھوٹا سا پھل جب دل کی گہرائی سے دیا جاتا ہے وہ کس طرح جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کو کس طرح بدل دیتا ہے، رزق کے رکے ہوئے بہاؤ کو جاری کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک حیرت انگیز مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک عورت بہت غریب تھی، گھر میں کچھ نہ تھا، شوہر بیمار، بچے بھوکے، مگر وہ ہر جمعہ کو بازار سے 2 کھجوریں خریدتی، ایک اپنے لیے اور ایک کسی فقیر کو صدقہ کر دیتی۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، اپنے گھر میں کچھ نہیں اور بانٹنے چلی ہے، مگر وہ کہتی رب کے دروازے کھولنے کی کنجی یہی ہے، 2 کھجوریں۔ چند ہفتوں بعد اس کے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ ایک اجنبی نے کہا، میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ ہر جمعہ کو کسی عورت نے مجھے کھجور دی تھی، میرا دل بدل گیا
میں آج وہی عورت ڈھونڈنے آیا ہوں، اور اس نے اس عورت کو اتنا کچھ دے دیا کہ محلات دیکھتا رہ گیا۔ تو میرے اسلامی بہنوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، ایک کھجور کی قیمت کتنے روپے ہے؟ چند روپے، مگر اس کا صدقہ دینے سے رب جو انعام دیتا ہے وہ نہ بازار میں ملتا ہے، نہ بینک میں ملتا ہے، وہ صرف اس خزانے سے آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے لیے دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میری محترم عزیز پیاری بہنوں، یہ سب سننے کے بعد دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں، زبان بے ساختہ کہتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے جمعہ جیسے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ صرف چھٹی کا دن ہے؟ کیا یہ بازاروں میں گھومنے کا دن ہے؟ کیا یہ فضول خرچیاں کرنے کا دن ہے؟ سیل بہانے شاپنگ کرنے کا دن ہے؟ کیا یہ دن صرف سوتے رہنے کا دن ہے؟ فالتو فلمیں دیکھنے اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کے لیے ہے؟ افسوس، آج ہمارا معاشرہ جمعہ جیسے بابرکت دن کو بھی دنیا کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں صفیں بیچ رہی ہوتی ہیں، تب ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تب لوگ موبائل پر ریلز اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ افسوسناک منظر ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اس دن کو بالکل عام دن کی طرح گزار دیتی ہیں، نہ غسل جمعہ، نہ سورۃ الکہف کی تلاوت، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ ہی کوئی خیرات۔ میرے اسلامی بہنوں، میری محترم، میری عزیز، میری پیاری بہنوں، جمعہ کا دن وہ ہے جو ہفتے کے سارے دنوں کی برکت ہے، مگر اگر یہی دن ہم غفلت میں گزار دیں تو باقی دنوں سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم پلٹیں، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں لائیں جو رب کی رحمتوں کو دعوت دیں۔ جمعہ کی صبح اٹھیں، غسل کریں، صاف لباس پہنیں، درود شریف کا ورد کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اگر ممکن ہو کسی یتیم یا مسکین کو کچھ کھلا دیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، کم از کم کسی کی مدد کے لیے نیت تو کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام رب کے یہاں بڑے مقام رکھتے ہیں۔ اور آخر میں میری ایک بات دل سے سن لیجیے، وہ دن جس میں ہم دنیا کے کاموں کو مقدم رکھیں اور رب کو بھول جائیں، وہ دن ہماری قسمت سے خیر کو، بھلائی کو مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی تقدیر کو خود برباد مت کریں۔ آج کا جمعہ اگلے جمعہ کی بخشش کی کنجی بن سکتا ہے اگر ہم نے اسے رب کے نام پر گزارا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری اور محترم عزیز بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غفلت کی نیند میں رہنا ہے یا ہدایت کے جگنو پکڑنے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ہر جمعہ بخشش، برکت اور ہدایت کا سبب بنے، آپ کی زندگی میں وہ نور اترے جو صرف رب کی رضا سے نصیب ہوتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کے گھر جنت کی خوشبو سے مہکے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری محترم عزیز بہنوں، آج اگر آپ نے دل سے کچھ سیکھا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانا ہے، دل میں تبدیلی کی نیت کی ہے، تو یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو باتیں آج سنی ہیں انہیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے، آپ کو کچھ نیا سیکھنے، سمجھنے اور سنورنے کا موقع ملا ہے، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی اصلاح کا سفر کہاں تک پہنچا ہے۔ اور ہاں، مزید ایسے ہی ایمان افروز اور دل دہلانے والے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن سے ہمیں مزید علم اور ہدایت کی روشنی پھیلانے کا حوصلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے اور ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔